کہ حکومتی وزراء نے اپنے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے سی پیک جیسے اہم منصوبے کو متنازع بنا دیا ہے، اجلاس نے اس کی شدید مذمت کی اور قرار دیا کہ ایک علیحدہ سی پیک اتھارٹی کا قیام غیر ضروری ہے اور پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے سے متصادم بھی ہے۔ اجلاس نے ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ حکومت اس معاملے کو ناروے کی حکومت کے ساتھ مؤثر طریقے سے اٹھائے اور امت مسلمہ کی طرف سے احتجاج نوٹ کرائے اور تاکہ آئندہ کے لیے اس قسم کے واقعات کا سدباب ہو سکے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے، جی فرمائیں۔ اور بھی بولیں گے یا سوال کر لیں گے؟ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلا سارا لائحہ عمل بتا دیا، بریفنگ دے دی، سارا کچھ، خدا نخواستہ جو آپ کو ٹائم ملا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر رہبر کمیٹی یا اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ پھر ہم بھی ہیں، میدان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ جدوجہد جاری رہے گی، کل ہم نے کہہ دیا جی، اور اس کے لیے ہم نے یہ بھی آج متفقہ طور پر طے کر لیا ہے کہ تمام صوبوں میں اور ضلعی ہیڈ کوارٹر پر مشترکہ مظاہرے ہوں گے، جس کا شیڈول وہاں کی صوبائی جماعتیں اور ضلعی جماعتیں طے کریں گی۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی یہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک یہ حکومت ختم نہیں ہوتی، تو کیا اس احتجاج کے علاوہ اجتماعی استعفوں کی بات بھی ہوئی یا جیل بھرو تحریک کی بات ہوئی یا دیگر کسی آپشن پہ غور آپ نے کیا کہ اگر آپ جو ایک ٹائم لمٹ دے رہے ہیں کہ اگر 2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر یہ الیکشن نہیں ہوتے تو اس کے بعد آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، کس طرح سے آگے بڑھیں گے، یا صرف ضلعوں میں احتجاج کر؟ جدوجہد جاری رکھنے میں ان تمام امکانات کی گنجائش ہوتی ہے۔ مولانا یہ فرمائے کہ آپ کے اتنے بڑے آزادی مارچ کراچی سے اسلام آباد تک آیا، 13 دن دھرنا دیا، اس کے نتیجے میں حکومت نہیں گئی، وزیر اعظم نہیں گئے، احتجاجی مظاہروں کے نتیجے میں حکومت جائے گی؟ انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں جائے گی۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں لوگ آ گئے اور چلے گئے، پاکستان کے عوام آئے ہیں، قوم آئی ہے، تمام پارٹیاں آئی ہیں، تمام تنظیموں کے نمائندے اس میں آئے ہیں، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں نے اپنا احتجاج نوٹ کرایا ہے، کس طرح اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ راول صاحب یہ بتائیے کہ زرداری صاحب کو آپ مل کے بھی آئے، ان کی صحت بتایا عوام کو، کیا صورتحال ہے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ حکومت کے اقدامات سے مطمئن ہیں جو ان کو تشویش ہے، یا کیا یا نواز شریف صاحب جیسا کوئی لائحہ عمل ہوگا ان کی؟ آپ کا تھینک یو۔ صدر زرداری صاحب کی صحت کافی عرصے سے ناساز رہا ہے، کافی بیماریاں ہیں، لیکن جہاں تک حکومت کی روایت ہے یا وہ بالکل ہمارے ساتھ نہیں تعاون کر رہے ہیں۔ ہمارا جو فیملی کی طرف سے ریکویسٹ پینڈنگ ہے انتظامیہ سے، سپرنٹینڈنٹ سے، کورٹ سے تو انکار کیا گیا کہ نجی ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ کو ایکسیس دی جائے تاکہ خاندان کو وہ تسلی ملے کہ صدر زرداری صاحب کو صحیح علاج دی جا رہی ہے۔ اب تک وہ جو ہمارا مطالبہ ہے حکومت وہ نہیں مان رہی ہیں۔ جہاں تک کیسز ہے ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس وقت تک صدر زرداری صاحب نے بیل کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ ہمارا آج کافی مہینوں بعد جو پٹیشن تھا، ریویو پٹیشن تھا سپریم کورٹ میں، وہ پینڈنگ تھا۔ انفارچونیٹلی وہ آج سنا نہیں گیا، لیکن امید ہے کہ جلد از جلد سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا کیس لگے گا، اور جو قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جو آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جو جورسڈکشن اور رول آف لا کے کانسیپٹ کے بالکل خلاف ہے کہ سندھ کا کیس پنڈی میں چلے، اس حد تک انشاءاللہ تعالی ہمارا امید ہے کہ سپریم کورٹ اس غلطی کو درست کرے گی۔ تھینک یو۔ مولانا صاحب، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جس طرح دنوں اعظم سواتی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے کہ یہ الیکشن کمشنر جا رہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو آپ لوگ بھی الیکشن کمیشن پہ بڑی اعتراض اٹھا رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے صحیح الیکشن نہیں کروایا، تو ابھی کیا دیکھ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کمشنر جو ہے ادھر فارنگ پڑنے کیس بھی جاری ہے، یہ تعطل کا شکار نہیں ہوگا؟ مسائل ہوتے ہیں،
الیکشن کمیشن بہرحال ایک ادارہ ہے اور اس کا اپنا ایک فنکشن ہے اور وہ متعین ہے. ہماری شکایت الیکشن کے بارے میں یہ رہی ہے کہ وہ بے بس تھا. اس کو کیوں بے بس کیا گیا اور جس کی وجہ سے اتنا بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے ملک میں سیاسی طور پر متنازع نظر آ رہی ہے. سر یہ بتائیں بلاول صاحب اور حسن اقبال صاحب، مولانا تو الیکشن کے لیے تیار ہیں. مولانا کی جماعت جو 15 ملین مارچ، آزادی مارچ، مولانا کی جماعت کو ایکٹو ہے. آپ کی دونوں جماعتیں نون اور پی جے پی عام انتخابات کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ بالکل تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز کا مطالبہ بھی کرتی ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہے. جو جوائنٹ اپوزیشن کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا الیکشن صاف شفاف ہو. ہم سب یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو 2018 میں سلیکشن ہوا تھا وہ پھر سے ہمارا ساتھ کی جائے، اور ہمارا پورا زور اس پہ ہے کہ ہم اس کو روکیں، جس کے لیے ہم آج بھی بیٹھے ہیں. اس وقت میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پارٹی کا اور اپوزیشن کے ساتھ یہ مکمل موقف ہے کہ جو 2018 میں عمران خان سلیکشن آئی تھی، 15 مہینے میں اس نے پاکستان کے لیے مختلف سطحوں پہ سلامتی کے خطرات پیدا کر دیے ہیں. آج ہماری ریاست ادارتی سطح پہ ڈس فنکشنل ہو رہی ہے. ہر پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے گئے ہیں. آرڈیننسز کے ذریعے کاروبار سرکار چل رہا ہے. اسی طرح آپ معیشت کی حالت دیکھیں تو جو مہنگائی ہے اس نے غریب آدمی اور مزدور اور کسان کے لیے خطرات ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ خودکشی پہ آ گیا ہے. ہمارے نوجوانوں کا مستقبل ختم ہو گیا ہے، کیونکہ جہاں پہ وہ جاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم پچھلوں کو نکال رہے ہیں، آپ کو نوکریاں کہاں سے دیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان جو 5.8% پہ گرو کر رہا تھا اس کو 2% پہ لے آئے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا کریش ہے جو 15 مہینے کے اندر ہوا ہے. لہٰذا اس حکومت کو رخصت کر کے نئے الیکشن کے ذریعے سلیکٹڈ کی جگہ الیکٹڈ حکومت لانا ملک کی معیشت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے. اور جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ ہم مسلسل کہتے رہے کہ یہ نالائق ہیں، یہ نالائق ہیں، یہ اناڑی ہیں، ان کو حکومت چلانا نہیں آتا. اور آپ دیکھیے کہ پاکستان کے سب سے حساس اپوائنٹمنٹ کا جو انہوں نے تماشا بنا دیا ہے آج، اس سے زیادہ ملک کی سلامتی کے لیے اور کیا کوئی خطرہ بن سکتا ہے. معیشت کے لیے یہ خطرہ بن گئے ہیں، اور آج کی دنیا میں دفاع جو ہے وہ معیشت کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے پی ایم ایل این اور ساری اپوزیشن پارٹیز یکسو ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کی خاطر، اپنے عوام کے مستقبل کی خاطر ایک ہی راستہ ہے، نیا آزاد منصفانہ شفاف الیکشن. جتنی جلدی ہوگا ملک بچ جائے گا، اور اگر کوئی اور راستہ ہوگا وہ ملک کی تباہی کا ہوگا. آپ تینوں سے مولانا صاحب، مولانا بلاول صاحب اینڈ حسن صاحب، آپ تینوں سے ایک ہی سوال ہے کہ آج کی جو ایکسٹینشن کی معطلی ہوئی ہے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تک مسئلہ عدالت میں ہے، اور عدالت کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں اس کو میرے خیال میں اس طرح ڈسکس نہیں کرنا. بلاول صاحب آپ یہ بتائیں، بلاول صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ماضی میں یہ کہا تھا، میں تو پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ سرکاری ملازم میں توسیع اور یہ توسیع کا بلاول صاحب جس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ سب کے سامنے اور سب کے پتہ ہے کہ پردوں کے پیچھے جو کچھ ہوتا رہا، اس کے نتیجے میں سلیکٹ یا الیکٹ ہو کے آئی اور سب یہی بات کر رہے ہیں. اب پھر یہ جو پورا دھرنا ہوا ہے اس کے پیچھے پھر پردوں کے پیچھے ملاقاتیں اور ہوتی رہی، اور اب وہ ڈھکا چھپا راز نہیں رہا ہے، اب وہ سامنے ہے. کیا اس طرح سے اگر وہ آئیں تو ناجائز، اور اگر آپ لوگ اپنا مطالبہ منوائیں تو وہ جائز ہوگا؟ آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو جوائنٹ اپوزیشن کا، آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن یو ریزڈ، بکاز ہم نے اس پر بات تو کی ہے آج اے پی سی میں، اور سارے کے سارے سیاسی جماعتیں اس پوائنٹ کے پہ اگریڈ ہے. ہمارا اسٹیٹمنٹ میں بھی ہے آج کہ ہم نہ یہ سلیکٹڈ کو مانتے ہیں نہ کوئی اور سلیکٹڈ کو مانیں گے. اور سارے کے سارے جو جماعتیں آج اس سٹیج پہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے اس بات پہ ساتھ دیا ہے. تو آپ ہم سب کو اکاؤنٹیبل رکھیں کہ اگر الیکشنز کی بات ہوتا ہے، اگر ان ہاؤس چینج کی بات ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، آپ ہمیں نہیں یہ کرنے دیں. آپ کسی جماعت اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ان کو نہیں چھوڑے. اگر ہم کسی سلیکٹڈ کے ساتھ دیتے ہیں، ہم عوامی وزیر اعظم چاہتے ہیں اور عوامی وزیر اعظم بنا کے رہیں گے. اور دوسری بات سن لیں، جو بیک ڈور پہ ملاقاتیں چلتی اور رہی ہیں، میں
देखिए बात सुने, बात है मौक़िफ़ की, राब्तों की नहीं है, मौक़िफ़ की है। हर राब्ते में अगर हमने अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम है और अब तक कायम है, इसको अप्रिशिएट करें आप। बिलावल जी कंफ्यूजन क्यों पैदा करते बिलावल? ये तो इनका काम होता है। आप ये देखें कि हम कब कायम हैं अपनी बात पर। नाज़रीन, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान और एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम अवामी वज़ीर आज़म चाहते हैं और अवामी वज़ीर आज़म बना कर रहेंगे। तमाम अपोजिशन जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ना हम मौजूदा सेलेक्टेड को मानते हैं और ना ही किसी और सेलेक्टेड को मानेंगे।